يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علیکم بکتاب اللہ الی آخر الحدیث. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، اقرا دی ٹروتھ جو دعوتی اور تبلیغی میدان میں متعدد اور مختلف سرگرمیاں اللہ کے فضل و کرم کے بعد آپ لوگوں کے تعاون سے انجام دے رہا ہے، اسی کے تحت آج کا یہ پروگرام ہے جو آپ کو قرآن مجید کے حقوق سے متعلق متنبہ اور چوکنا کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے. آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے مسلمانوں پر قرآن و مجید کے حقوق. اصل میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کو اپنے حق سے زیادہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. ہم میں کا ہر آدمی پریشان رہتا ہے کہ بھائی پڑوسی کا کیا حق ہے ہمارے اوپر، ہماری بیوی کا کیا حق ہے ہمارے اوپر، ہمارے والد کا کیا حق ہے، ہماری والدہ کا کیا حق ہے، ہمارے ساتھی کا کیا حق ہے. یعنی ان لوگوں کے حقوق کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے قرآن تو یہ اللہ کا کلام ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
ہر جمعہ کے خطبے میں، عیدین کے خطبے میں اور ہر وعظ اور نصیحت کے موقع پر کہتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات یہ اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کے حقوق کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو بہت چوکنا رہنا چاہیے اور بہت سنجیدہ رہنا چاہیے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں کہیں کوتاہی نہ ہو۔ تو قرآن مجید کے کیا حقوق ہمارے اوپر ہے، انہی کو جاننے کے لیے آج کا یہ درس رکھا گیا ہے۔ کوئی لچھے دار تقریر کرنا یا کوئی شعلہ بیان جو ہے کیا نام بیانی کرنا یہاں پر مقصود نہیں ہے، آپ کو قرآن مجید کے حقوق کو بتانا یہاں مقصود ہے کہ قرآن مجید کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کو میں نے نوٹ کیا ہے تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آسانی سے آ جائے کہ قرآن مجید کے کیا حقوق بنتے ہیں۔ اس کو میں نے 8 پوائنٹ میں نوٹ کیا ہے، جس کو اگر ہم کہنا چاہیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے 8 حقوق ہیں جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو نہیں ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کی پکڑ ہوگی اور آپ کی گرفت ہوگی۔ 8 یہ ایک اسلوب تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا نبی علیہ السلام کا کسی کو کچھ بتانے کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتاتے تھے کہ اتنے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، آسانی سے۔ اب میں اگر آپ کو بتاتے چلے جاؤں کہ یہ ایک حق ہے، ایک یہ حق ہے، یہ ایک حق ہے، تو شاید آپ کو آسانی سے یاد نہ رہے، لیکن جب آپ کو 8 اللہ کے نبی علیہ السلام نے آیت المنافق 3، منافق کی نشانی کتنی ہے؟ 3، تو تاکہ آپ کو یاد رہے، آسانی سے آپ کاؤنٹ کر سکے، گن سکے کہ نمبر 1 نمبر 2۔ اس لیے میں نے پہلے آپ کے سامنے یہاں پر رکھ دیا کہ قرآن مجید کے عمومی طور سے ایک مسلمان پر 8 حق بنتے ہیں۔ ایک سچے مومن کو اور ایک سچے مسلمان کو چاہیے کہ ان 8 حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 8 جو حقوق ہیں میرے بھائیوں، ان کے ادا کرنے کی طاقت ہر مسلمان کے اندر موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کوئی حق عائد کر دیا اور آپ کے اندر ادا کرنے کی طاقت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے اندر اس بات کی طاقت ہے کہ یہ قرآن مجید سے متعلق یہ ان حقوق کو ادا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ 5 وقت کی نمازیں اگر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے تو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی طاقت آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو آپ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر اتہام ہو جائے گا، الزام ہو جائے گا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے، طاقت نہیں ہے، اتنا کہاں پڑھ ملے گا۔ ہے طاقت، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیا۔ تو یہ 8 حقوق کو ادا کرنے کی طاقت، ان کو نبھانے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم کو دی۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اور کسی بھی شخص کو اور کسی بھی جان کو ایسی ذمہ داری نہیں دیتا جس کو اٹھانے کی اس کے اندر طاقت نہ ہو۔ تو 8 حقوق ہے۔ آئیے ایک ایک حقوق کو لے کر کے ہم لوگ بات کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی، تاکہ جو ہے اپنی بات بھی مکمل ہو جائے۔ کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ کہ جو ہے 1 گھنٹے کے اندر میں اپنی بات کو ختم کر دوں، تاکہ اس کے بعد اگر آپ لوگ کو سوال کرنا ہے تو 10-15 منٹ کا موقع آپ کو سوال کرنے کا دیا جائے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 8 حقوق ہیں۔ 8 حقوق میں سب سے پہلے نمبر پر جو قرآن کریم کا حق ہے وہ ہے کہ قرآن کریم پر ہم ایمان لے آئیں۔ قرآن کریم پر پہلے پڑھو مت، پڑھنے سے کچھ فائدہ ہے قرآن کے؟ کچھ نہیں فائدہ۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ پہلا حق یہ ہے ہمارا کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لے آئیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان کا جو تعارف کرایا ہے، جس میں جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ بتائیے مل ایمان۔ حدیث جبریل جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں سب سے پہلے نمبر پر رکھا ہے، نمبر 1 حدیث امام مسلم کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا ان تؤمن باللہ
وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ہم اور ہم جانتے ہیں کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ ایمان کے 6 رکن ہیں، اس میں سے ایک رکن ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور ان میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید۔ تو اگر قرآن کریم پر آپ کا ایمان ہے، آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو آپ مومن بن سکتے ہیں، ورنہ آپ مومن نہیں بن سکتے ہیں، اس لیے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن آپ کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ اب ایمان ٹھیک ہے، ہم نے سمجھا کہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس کو بھی ہم سمجھ لیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں اس بات کا یقین رکھیں اور اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمارے اندر یہ قرآن کریم موجود ہے 2 دفتیوں کے بیچ میں، جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے اور جو سورہ ناس کے آخری آیت پر من الجنۃ والناس پر ختم ہو جاتا ہے، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ پہلے نمبر پر کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جبریل علیہ السلام کے واسطے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ قرآن نازل ہونے کے بعد اس وقت سے لے کر کے آج تک تقریباً 1500 سال گزر چکے ہیں، 1434 سے زیادہ بھی سال گزر چکے ہیں، مگر آج تک یہ کتاب ویسے ہی محفوظ ہے۔ دیکھو اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور یہ کتاب بالکل محفوظ اور سیف ہے، اور اس کتاب کے جتنے بھی احکام ہیں اور جتنے بھی فرامین ہیں یہ سب بالکل عدل پر اور انصاف پر اور ہر چیز کے تقاضے کے مطابق مکمل طور سے فٹ ہوتے ہیں، اور اس کتاب کے سارے احکامات پر مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے ایمان لانے کا مطلب۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مگر بہت سارے قرآن میں خردبردگی بھی قائل ہیں، ان کا بھی شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے، حالانکہ اسلام ان سے بری ہے اور وہ اسلام سے بری ہے۔ کہتے ہیں قرآن کے کچھ اور پارے تھے غائب ہو گئے، فلاں صورت میں آیت تھی نہیں موجود ہے، اس طرح کے بھی لوگ ہیں اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں گنواتے ہیں۔ تو جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ اللہ کا کلام ہے، جبریل علیہ السلام کے واسطے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات ہوتی ہے، من الجنۃ والناس سورہ ناس کی آخری آیت پر ختم ہو جاتا ہے یہ کلام، اور جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی آج من وعن موجود ہے، اور قیامت تک اس میں تحریف اور تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کے سارے فرامین یہ ہر زمانے میں، ہر ملک میں اور ہر جو ہے کیا نام ہے حالت میں قابل عمل ہے۔ اس کے کسی حکم کو کبھی بھی جو ہے کیا نام ہے بدلا نہیں جا سکتا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اٹل فیصلہ ہے۔ یہ ہوتا ہے قرآن کریم پر ایمان لانے کا مطلب۔ آج بہت سارے دشمن ہمارے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم میں جو ہے جہاد کی آیتیں ہیں ان کو نکالو، قرآن کریم میں یہ فلاں آیت ہے اس کو نکالو، قرآن کریم میں فلاں آیت ہے یہ جو ہے کیا نام ہے آیت درست نہیں ہے۔ یہ سب جو ہے ان کے عقل اور ان کی کھوپڑی کی جو ہے کمی اور کوتاہی ہے۔ اللہ کے کلام میں نعوذ باللہ کوئی بھی کوتاہی نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا کلام بالکل صاف اور ستھرا اور عادت پر مبنی ہے۔ تم اگر نہیں سمجھتے ہو تو تمہاری کوتاہی ہے، تمہاری کمی ہے، تمہاری غلطی ہے، اللہ کے کلام کی کوئی کمی اور کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے کلام پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان ساری چیزوں کو مانے کہ اللہ کا کلام ہے، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، من وعن ویسے آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اس کے سارے احکامات اور سارے فرامین یہ بالکل جو ہے کیا نام ہے صحیح اور درست ہیں، کسی میں کسی طرح کے چینج اور تبدیلی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب دیکھو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تدبیر دیکھو کہ قرآن کریم کی اتنی زیادہ مخالفت ہونے کے باوجود اور قرآن کریم کی اتنی زیادہ دشمنی ہونے کے باوجود جو ہے کیا نام ہے آج اللہ کا کلام ویسے ہی محفوظ ہے اور سیف ہے، ویسے سیف ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ تو پہلے نمبر پر ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم قرآن کریم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لائیں۔
اس تعلق سے قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے اور ایسے لوگوں کو مومن قرار دیا ہے، اور پوری کتاب اور پورا کلام اور پورا قرآن جو ہے اس پر بھرا پڑا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں معروف اور مشہور ہیں۔ یہ ہو گیا پہلا حق۔ دوسرا حق یہ ہے میرے بھائیوں کہ قرآن کریم جس پر ہم ایمان لے آئے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اب دوسری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور سکھائیں، اس کو سیکھیں اور سکھائیں۔ اب سیکھنے میں کیا ہے؟ سیکھنے میں داخل ہے کہ آپ اس کو پڑھنا سیکھیے، اس کو کچھ یاد بھی کیجئے۔ قرآن کریم کو ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور یاد رکھیں۔ بہتر تو یہ ہے، اچھا تو یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ حفظ کر لیں قرآن کریم اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ آپ حافظ قرآن بن جائے تو آپ کے لیے کیا پوچھنا، مگر اگر حافظ قرآن آپ نہیں بن پاتے، بہت زیادہ قرآن کریم نہیں حفظ کر پاتے، تو کچھ نہ کچھ تو قرآن کریم کو آپ ضرور یاد کر لیجئے، یہ آپ کا حق بنتا ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نہیں یاد ہوتا ہے، کیسے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بہت پرابلم ہو جاتا ہے یاد کرنے کے لیے؟ میرے بھائیوں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور یہ شیطان کی جو ہے کا دھوکہ ہے۔ آپ کتنی چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، آپ تو جو ہے ایسی کتابیں اور ایسے نوٹس اور ایسی چیزیں یاد کر لیتے ہیں کہ جس کو دوسرے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آپ اللہ کے کلام کو نہیں یاد کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کریم کو آسان بنا دیا ہے بھائی۔ تو قرآن تو آسان ہے، آپ کہتے یاد نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے بچے 10ویں اور 12ویں پاس کر لے جاتے ہیں، قرآن کریم نہیں پڑھ پاتے، قرآن کریم نہیں پڑھ پاتے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم کو سکھانا۔ اچھا، سکھانا کا مطلب کیا؟ کہ آپ ٹیچر بن کے پڑھائیں، یہی مطلب نہیں ہوتا۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کو سکھانا بھی حق ہے، انہی سب لوگ چلیں سکھائیں، مدرسے میں پڑھائیں۔ نہیں، آپ اپنی اولاد کو سکھاؤ، آپ اپنی بیوی کو سکھاؤ، اور سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ انتظام کرو اولاد کے لیے کہ قرآن کریم کو سیکھیں، پڑھنا سیکھیں، اس کو جو ہے کیا نام ہے یاد کریں۔ یہ انتظام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس بات کے مسئول ہیں میرے بھائیوں کہ آپ نے اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھنا سکھایا ہے یا نہیں سکھایا ہے۔ یاد رکھو، آپ کی اولاد کو سکھانے کی ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ آپ کی بنتی ہے۔ اولاد جب بالغ ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، جب سیکھنے کا وقت عام طور سے نکل جاتا ہے تو بیچارے کیا سیکھیں گے؟ تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد رکھو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے اور بتایا ہے ہم کو کہ اے لوگو اذا افصح اولادکم فعلموہم لا الہ الا اللہ، کہ جب تمہارے اولاد بولنے لگے، جب ان کی زبان کھلنے لگے تو ان کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری سب سے پہلے یہی ہے کہ جب اولاد بولنے لگے تو ہم ٹاٹا سکھانے لگے، بائے بائے سکھانے لگے۔ یہ ہمارا کام نہیں میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کا کام نہیں میرے بھائی۔ یہ افسوس کی بات، السلام علیکم سکھاؤ، بیٹا سلام کرو، بیٹا جو ہے لا الہ پڑھو، بیٹا یہ دعا پڑھو، بیٹا قل هو اللہ احد یاد کر لو، بیٹا یہ ان کو یہ سکھاؤ، یہ ساری چیزیں سکھاؤ۔ یہ عجیب فیشن بن چکا ہے، اچھے گھرانے کے لوگ جو ہے بائے بائے اور ٹاٹا اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اس کو سکھانے کی کیا ضرورت ہے میرے پاس؟ تو قرآن کریم کے تعلق سے ایک ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو خود سیکھیں اور اپنی اولاد کو سکھائیں اور اس کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یاد رکھو، آپ کتنا بھی پیسہ کما لو، کوئی بھی ڈگری لے لو میرے بھائیوں، آپ سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سب سے افضل ہے، آپ کتنی بھی حقیر نگاہ سے دیکھو، آپ کتنی بھی نیچی نگاہ سے دیکھو، اس شخص کو جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ شخص سب سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تم میں کا سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، یہ ڈگریاں تو ہر کوئی لیتے ہیں، یہ ڈگریاں تو ہر کوئی لیتا ہے، مگر اللہ کے کلام کو سیکھنا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی، سب لوگ نہیں سیکھ پاتے۔ تو اپنی اولاد کے تعلق سے سنجیدہ بنو کہ قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے شرط میں نے یاد کرنے کی بات کہی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے شرط میں ان الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جس کے دل میں، جس کے پیٹ میں، جس کے سینے میں قرآن میں سے کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، وہ ویران گھر کی طرح سے۔ اگر آپ کو قرآن کچھ یاد نہیں ہے میرے بھائی تو آپ گھر ویران ہے، آپ کا دل ویران ہے،
آپ کا دماغ ویران ہے، ویران سمجھتے ہو؟ کھڑر، بیکار عمارت، کھڑر جو بوسیدہ ہو گئی ہے، کام کے لائق نہیں ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس کے دل میں، جس کے دماغ میں، جس کے پیٹ میں، جس کے ذہن میں جو ہے کیا نام ہے قرآن میں سے کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، وہ ویران گھر کی طرح سے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو سکھائیں، اس کو یاد کریں اور اپنی اولاد کو یاد کرائیں۔ اس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے قرآن کریم کی جو ہے تعلق سے یہ ہماری دوسری اور تیسری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو پہلی ذمہ داری ہو گئی قرآن کریم پر ایمان لائیں، دوسری ذمہ داری ہو گئی کہ قرآن کریم کو سیکھیں اور سکھائیں، اور تیسری ذمہ داری ہو گئی کہ قرآن کریم کو کچھ نہ کچھ ضرور یاد کریں۔ جتنا یاد کر لیں گے میرے بھائی اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے خیر ہے۔ اور وہ حدیث یاد رکھو جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے کہ یقال لصاحب القرآن یوم القیامت، کہ قرآن والا یعنی قرآن کو یاد رکھنے والا وہ قیامت کے دن آئے گا۔ اب یاد رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف حافظ، آپ کو جتنا بھی یاد ہے اللہ تعالیٰ سب کو بلائے گا، جتنے لوگ بھی قرآن کو یاد رکھنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلائے گا اور کہے گا یقال لصاحب القرآن یوم القیامت اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ چلو قرآن پڑھو، قرآن جو تم نے یاد کیے تھے وہاں قرآن نہیں دیا جائے گا آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا جائے گا، جو قرآن آپ نے یاد کیے تھے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ قرآن پڑھو اور ترتیل کے ساتھ پڑھتے جاؤ، بڑے آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پر چڑھتے جاؤ، جو اس کا مرتبہ ہے جنت کے جو منازل ہیں اس کو تم چڑھتے جاؤ۔ جب تک تم قرآن پڑھتے رہو گے تم جنت کے اونچے درجات پر چڑھتے چلے جاؤ، جہاں تمہاری آیت ختم ہو جائے گی وہاں تمہارا درجہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ یعنی جتنے ہی زیادہ آپ کو قرآن یاد ہوگا اتنے ہی زیادہ جو ہے کہ اونچا مقام ملے گا۔ اگر آپ کو ایک سورت یاد ہے، ایک سورت تھوڑا سا پڑھے ختم ہو گئی، آپ کو 8 سورتیں یاد ہے، 2 پارہ یاد ہے، 4 پارہ یاد ہے، اور اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو سب سے اونچا درجہ آپ کا پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا صاحب القرآن سے اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھو اور چڑھتے جاؤ، جہاں تمہارا قرآن ختم ہو جائے گا، جہاں تمہارا پڑھنا ختم ہو جائے گا وہی تمہارا درجہ ہو جائے گا۔ ہم لوگ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ ہم کو جنت میں سب سے اونچا درجہ عطا فرما دے، جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یہ ہماری دعائیں ہوتی ہیں، جنت الفردوس اور جنت کا سب سے اونچا درجہ حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے اس حدیث کے ذریعے سے کہ اللہ کے بندو زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کیا کرو، جتنے ہی زیادہ قرآن یاد کرو گے اتنی زیادہ۔ آج پوچھ لو ہمارے مسلمان بھائیوں سے، فلمی ریکارڈ، نعوذ باللہ فلمی ریکارڈ بھی یاد رکھتے ہیں، فلمی ریکارڈ بھی، کرکٹ کے ریکارڈ، دنیا بھر کے ریکارڈ، یہ الیکشن کے ریکارڈ، یہ نیتاؤں کے ریکارڈ، کیا کیا یاد رکھتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن پوچھ لو کہ آپ کو قرآن کتنا یاد ہے تو میرے بھائیوں قرآن مشکل سے کوئی آدمی قل هو اللہ احد یاد کر لے گا، مشکل سے۔ ارے اللہ کے بندے یہ اللہ کا کلام ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہے، نور ہے، یہ اللہ کا کلام نور ہے، یہ اللہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کے سینے میں اللہ تعالیٰ کا کلام محفوظ ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4 پہ ہمارا حق یہ بنتا ہے قرآن کریم کے تعلق سے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ۔ اب یاد کر لینا یا اس کو سیکھ لینا صرف کافی تھوڑی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے سیکھ لیا، بہت اچھا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، آپ کو ماشاءاللہ یاد بھی ایک آدھ پارہ، لیکن حضرت کا حال یہ ہے کہ مہینہ مہینہ قرآن کھولنے کی نوبت نہیں آتی، نہ پڑھتے۔ فائدہ کیا؟ قرآن کے سیکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ قرآن کے سیکھ کر کے ایسا فائدہ کہ آپ پڑھ ہی نہیں رہے، آپ پڑھیے، تلاوت کیجیے زیادہ سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا میرے بھائیوں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، ہم نے جن لوگوں کو کتاب دیا ہے ان کی علامت یہ، ان کا کام یہ ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک یؤمنون بہ، جو لوگ تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی وہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے۔ اگر آپ تلاوت نہیں کرتے ہیں تو آپ لاکھ کہو کہ میرا ایمان ہے قرآن پر، آپ کا ایمان صحیح۔ یہ قرآن کی اس آیت کے بارے میں، اس آیت کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن سیکھے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، آپ قرآن یاد کیے ہوئے ہیں، مگر سالوں سال اور مہینوں مہینہ آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملتا، آپ قرآن کو تلاوت نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے کہ قرآن کی تلاوت کرنا اس پر ایمان لانے کی ایک پہچان ہے، گویا کہ آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ قرآن اگر آپ صحیح طور سے ایمان رکھتے تو
تو آپ ضرور تلاوت کرتے اللہ کے بندو، کیوں اتنی جلدی کرتے ہو؟ حالت یہ ہو گئی ہمارے مسلمان بھائیوں کی کہ لوگ فجر کی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اور نماز نہیں پڑھیں گے 9 بجے 10 بجے اٹھیں گے اور نہائیں گے دھلیں گے، فٹ سے اپنی ڈیوٹی پر چلے جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ کام تو جانور بھی کرتا ہے، جانور بھی رات میں سوتا ہے اور صبح اٹھ کر کے اپنے جو ہے روزی روٹی پہ چلے جاتا ہے اور شام کو آ کے پھر سو جاتا ہے۔ یہ ہم لوگ کام نہیں ہے میرے بھائیو، ہم لوگ کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ایک وقت تھا، اس سے پہلے جب مغربی تہذیب کا اتنا غلبہ نہیں تھا، ہمارے بزرگوں کو پوچھو، ہمارے جو پرائن ان کو پوچھو، یہ ایک طریقہ تھا۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھے، اپنے باپ کو دیکھے، اپنے دادا کو دیکھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، اس کے بعد آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ باقاعدہ ترجمہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ ایسا ذہن لوگوں کا بنا تھا کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے کوئی کام کرنا ہی نہیں۔ کتنا اچھا ماحول تھا، کتنا اچھا ماحول تھا۔ اب تو نہ نماز ہے نہ قرآن ہے تو صرف پیسہ ہے تو صرف دولت ہے۔ میرے بھائیو، یہ دولت آپ کے کام نہیں آئے گا، یہ پیسہ آپ کے کام نہیں آئے گا، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صبح سویرے اٹھ کر کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور آپ جو ہے فجر کی نماز کے بعد تھوڑا وقت دے دیں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے۔ یاد رکھ لیجئے، ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، ہمارے نوجوان بھائی، ہمارے نوجوان دوست اس چیز کو بہت مشکل سمجھتے، کہتے ہیں فجر میں اٹھنا یہ تو بہت مشکل تھا۔ میں بتا دیتا ہوں میرے بھائیوں، فجر میں اٹھنے سے زیادہ آسان اور کبھی نہیں اٹھنا ہے، اگر آپ عادت بنا لیں۔ اور اتنا مزہ آئے گا آپ کو، اتنا مزہ آئے گا، اتنا اچھا لگے گا۔ جو ہمارے بھائی فجر میں اٹھتے ہیں، آپ اس سے پوچھئے کتنا وہ فریش رہتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کرتے ہیں۔ آپ فجر میں اٹھیے، نماز پڑھیے، کچھ تلاوت کر لیجئے، اس کے بعد بھلے آپ آدھا ایک گھنٹہ آپ لیٹ جائیے، تھوڑا آرام کر لیجئے، وہ الگ بات ہے، مگر فجر میں جو لوگ اٹھتے ہیں میرے بھائیوں، اتنا تازہ دم وہ دن بھر رہتے ہیں۔ اور یہ شخص جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، 9-10 بجے اٹھ کر کے نہا کر کے چلے جاتا، لاکھوں کریم پاؤڈر لگا لے، لاکھوں جو ہے کیا نام ہے فریشر مار لے اور کچھ بھی مار لے، وہ دن بھر جو ہے کیا نام ہے نحوست چھائی رہتی۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بارے میں ہی بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ شیطان جب کوئی آدمی سونے لگتا ہے تو اس کے سر پر کچھ گرہیں لگا دیتا ہے، اور جب یہ انسان صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت سے جب پڑھ لیتا ہے تو اس کی گرہیں کھل جاتی ہیں، اور اصبح نشیط النفس، بڑا نشیط اور بڑا چاق و چست اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا ہے تو اصبح خبیث النفس کسلان، بڑا منحوس نفس ہو کر کے کاہل اور سست کی طرح سے اٹھتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بخاری کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج اگر آپ چاہتے ہو تو موازنہ کر لو، ایک وہ شخص جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، حالانکہ اس نے رات میں 4 یا 5 گھنٹے کی نیند لی، 4 یعنی 12 بجے اگر سویا، آج کے جو ہے کیا نام ہے رات لمبی ہوتی ہے، 12 بجے اگر انسان سویا، 11 بجے سویا تو 5 یا 6 گھنٹہ نیند لیا، فجر کی نماز کے لیے اٹھ گیا۔ اور یہ انسان 12 بجے سویا اور جا کر کے 10 بجے اٹھا، یعنی کتنے گھنٹے نیند لی؟ 9 گھنٹے 9 گھنٹے کی نیند لیا، اس نے 5 گھنٹے کی نیند لیا، مگر دونوں کو کھڑا کر کے دیکھ لو میرے بھائی، فریش تر و تازہ، بڑا ہی چاق و چوبند چست، اور یہ منحوس اور کسلان، کاہل اور سست کی طرح سے رہتا ہے 9 گھنٹہ نیند لینے کے باوجود۔ تو میرے بھائیوں، عادت بناؤ کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، اور فجر کی نماز کے بعد کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی بھی عادت ڈالو۔ بڑا مبارک کلام ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت کے ذریعے سے آپ کے روزی روٹی کے مسائل کے آسان کر دے۔ آپ دکان پہ جا رہے ہو، آپ ملازمت پہ جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہو سکتا ہے وہ مسائل آسان کر دے۔ اس لیے جو ہے ہم لوگوں کو ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پر ایمان لانے کی ایک پہچان اس کی تلاوت کرنا بتایا ہے، اور نبی علیہ السلام کی تو حدیث مشہور اور معروف ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ وہ جو 10 نیکی والی حدیث جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے تو ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ آپ نے الف لام میم کہا، آپ کو 30 نیکی مل گئی، 30 نیکی مل گئی۔ اب آپ نے اگر سینکڑوں الفاظ پڑھے اور سینکڑوں آیتیں پڑھی تو کتنی ہزار اور لاکھ نیکیاں ملی، اللہ تعالیٰ ہی اس کا حساب جانتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چوتھی ذمہ داری اور چوتھا حق قرآن کے اوپر ہمارے اوپر یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کی تلاوت کی طرف دھیان دیں، اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں میرے بھائیوں، کچھ نہ کچھ ضرور ان کو جو ہے تلاوت پر لگائیں۔ اس کے بعد 5واں حق یہ بنتا ہے میرے بھائیوں، جو بہت اہم ہے آج کے ماحول میں، کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ قرآن کیا جائے؟ سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے،
اس میں جو ہے اس کے گہرائی میں، اس کے معانی میں، اس کے مطالب میں، اس کے مفہوم میں جایا جائے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ آج بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنا ہمارا کام نہیں، قرآن کریم کا سمجھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ آپ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ کے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دیں، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ تو قرآن کریم کو سمجھنا یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور قرآن کریم میں تدبر کرنا اور اس میں غور و فکر کرنا یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری۔ کتنی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آیتوں میں کہا ہے، کتنی آیتوں میں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ تو قرآن کریم کی آیتوں پر غور کرنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس کو سمجھنا، اس کا معنی مطلب جاننا یہ میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات میں کہا افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ ایک دوسری جگہ افلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن کے معنی اور مطلب میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ پڑھ لینے سے میرے بھائیوں سے کام نہیں ہو جائے گا، اس کو آپ سمجھ کر پڑھیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی کیا کہتے ہیں کہ مولانا اگر سمجھ کے پڑھیں گے قرآن تو جہاں رمضان میں ہم 10 مرتبہ ختم کرتے ہیں، 5 مرتبہ ختم کرتے ہیں، ایک بار بھی نہیں ختم ہوگا، ایک بار بھی ختم۔ میرے بھائی اگر آپ رمضان میں ایک بار سمجھ کر کے قرآن ختم کر لیتے ہو، وہ 10 مرتبہ بغیر سمجھے ختم کرنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ آپ نے قرآن کا مقصد سمجھ لیا ہے، اور آپ نے جو قرآن کے نازل کرنے کی جو حکمت اور مصلحت تھی اس کو آپ نے سمجھ لیا ہے۔ تو قرآن کریم کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے والوں کی ہی تعریف کی ہے۔ دین کو سمجھنا، دینی احکامات کو سمجھنا، دینی عقائد کو سمجھنا، یہ میرے بھائیوں اس کو سمجھیں گے نہیں تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ہر جماعت میں سے ایک ایسی جماعت رہے جو دین کی سمجھ حاصل کرے، دین کو سمجھے۔ تو دین کو سمجھنا یہ سب ہم لوگ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور اس کو سمجھنا، تدبر کرنا اور اس کے معنی مطلب پر غور کرنا ذمہ داری ہے۔ تو ایک تو یہ ہمارا حق ہو گیا، پانچواں کہ قرآن کو سمجھیں۔ لیکن سمجھنے کے تعلق سے ایک چیز آپ کو بتا دیں، سمجھیں گے کیسے قرآن کو؟ آج کل سمجھنے کا مطلب ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن لے کے بیٹھ جاؤ، اس کا ترجمہ پڑھو، اور اس کے بعد ہاں اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے، وہ بولے ہاں نہیں اس کا یہ ہو سکتا ہے، نہیں وہ بولے نہیں اس کا یہ ہو سکتا ہے، نہیں بولے میرے یہاں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سمجھنا نہیں ہے، یہ قرآن کا مذاق کرنا اور قرآن کا کھلواڑ کرنا ہے، اس کو سمجھنا مت سمجھیے گا، سمجھنا مت سمجھیے گا میرے بھائیوں۔ قرآن کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھیں، اور ترجمہ اور تشریح کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ قرآن کی تشریح کرنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ نہ کسی مدنی کو حاصل ہے، نہ کسی سلفی کو حاصل ہے۔ قرآن کی تشریح کرنے کا حق اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، یاد رکھیے یار۔ قرآن کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس کو بیان کر دیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، اب اقیم الصلاۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، مگر کہیں یہ نہیں بتایا کتنے وقت کی نماز پڑھنی ہے، تو اقیم الصلاۃ لے کر کے بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد ہر آدمی اٹکل پچھو مارے، اپنا عقلی گھوڑا دوڑائے، کتنے وقت کی پڑھنی چاہیے، یہ نہیں، حدیثوں کو لاؤ۔ نماز کے تعلق سے کتنی حدیثیں، کون کون سی حدیثیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اوقات کی نمازیں کہی، کتنی رکعتیں، کیا طریقہ ہے، یہ ہے۔ یعنی ہر آیت کے تعلق سے جو احادیث ہیں ان کی روشنی میں قرآن کا مطلب بیان کیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، اور آپ کو ہی ذمہ داری دے رہے ہیں کہ آپ ہی اس کی وضاحت کریں گے، آپ ہی اس کی وضاحت کریں گے۔ اس لیے جو ہم لوگ عقیدہ ہے جانتے ہو، ہم لوگ جس عقیدے پر چلنے والے ہیں، جو منہج پر چلنے والے ہیں، اس کا بنیادی عقیدہ اور دستور کیا مانتے ہیں؟ فہم الکتاب والسنت علی فہم السلف الصالح، قرآن و حدیث کو سمجھنا صحابہ کے منہج کے مطابق، جیسے انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، جس طریقے سے منہج انہوں نے اختیار کیا ہے،
کیونکہ ان کے منہج کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر جیسے صحابہ ایمان لائے ویسے وہ لوگ ایمان لے آئے۔ منافق لوگ، منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر وہ لوگ ویسے ایمان لے آئے جیسے صحابہ ایمان لائے تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سابق اور اول مہاجر انصار صحابی اور جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلے، جو لوگ ان کے پیچھے چلے۔ تو ہمیں صحابہ کے منہج کو اختیار کرنا قرآن و حدیث کے سمجھنے میں بہت ضروری ہے۔ اپنے منہج کو، اپنی عقل کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیثوں کے مقابلے میں جہاں میرے بھائیوں ہم استعمال کریں گے قرآن کو سمجھنے میں وہاں غلطی ہو جائے گی۔ اسی لیے صحابہ کرام بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جو ہے کیا نام ہے سمجھتے تھے اور حدیثوں سے سمجھتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی، روزہ کے تعلق سے آیت نازل فرمائی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ سفید دھاگا یہ ایک فتنہ ہے اس وقت کا، یہ ایک فتنہ ہے اس وقت کا کہ قرآن کو منمانی سمجھا جائے اور سمجھا جائے کہ نہیں میں تو عربی جانتا ہوں، میں تو 5 سال مدینہ پڑھا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے تو عربی زبان معلوم، لاؤ قرآن کھولو میں سمجھتا ہوں۔ یہ فتنہ ہے، یہ مصیبت ہے، یہ قرآن کو سمجھنا نہیں ہے، یہ قرآن کا انکار ہے، یہ قرآن کی تحریف ہے، یہ قرآن کا مذاق ہے، یہ قرآن کا کھلواڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے نازل ہو جائے، پھر رات تک روزہ کو پورا کرو۔ ایک صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی زبان کے ماہر تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تشریح ابھی تک نہیں آئی تھی، ان کے دماغ میں بات کیا آئی میرے بھائیوں کہ یہاں سفید دھاگا سے مراد سفید دھاگا اور کالے دھاگا سے مراد کالا دھاگا جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں کپڑے وغیرہ کی سلائی میں۔ چنانچہ رات میں سوتے وقت انہوں نے اللہ کے اپنے تکیے کے نیچے ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا دھاگا رکھ لیا۔ انہوں نے کیا سمجھا کہ جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ دکھائی دینے لگے، سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ دکھائی دینے لگے تو سمجھو کہ رات ختم ہو گئی، اس وقت تک کھا سکتے ہیں ورنہ نہیں کھا سکتے۔ انہوں نے رکھ لیا تکیے کے نیچے، سو گئے کہ میں دیکھتے رہوں گا، جب یہ الگ ظاہر ہونے لگیں گے تو سمجھو کہ اب نہیں کھا سکتے ہیں۔ اب رات بھر پریشان، یہ جب مطلب ہی نہیں ہے تو کہاں سے وہ معاملہ صحیح سے سمجھ میں آئے، بہت پریشان ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بھاگے گئے، دوڑے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، کہا نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے اور میں نے ایسا سمجھا اور اس طریقے سے میں نے کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تم نے کیا ہے یہ مراد نہیں ہے قرآن کا۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے صحابی نے جو بیان سے پہلے صحابی نے جو سمجھا وہ غلط تھا، وہ غلط تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ جو تم کہہ رہے ہو سفید دھاگا اور کالا دھاگا مراد ہے، یہ نہیں مراد ہے، بلکہ اس سے مراد یہ جو ہے کیا نام ہے آسمان مراد ہے، کہ آسمان جو ہے سیاہی اور سفیدی آسمان کی جو ہوتی ہے، جب صبح صادق ہوتا ہے تو سفیدی چھا جاتی ہے جو ہے کیا نام ہے آسمان پر، اس سے پہلے جو ہے تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کہ جب تاریکی اندھیرا ختم ہو جائے اور سفیدی جو ہے نظر آنے لگے آسمان کے افق پر تو سمجھ جاؤ کہ جو ہے کیا نام ہے صبح صادق ہو گیا اور رات ختم ہو گئی، کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا۔ تو ہم اور آپ میرے بھائیوں قرآن کو اپنے من سے نہیں سمجھ سکتے۔ جن لوگوں نے قرآن کو اپنے من سے سمجھنے کی کوشش کی ہلاک اور برباد ہو گئے اور گمراہ ہو گئے، ہلاک اور برباد۔ جتنی قومیں گمراہ ہوئی اور جتنے قومیں اور عقیدے کے حساب سے گمراہ ہوئے ہیں، جتنے فرقے گمراہ ہوئے ہیں، ان کے منہج کو دیکھ لو، ان کے عقیدے کو دیکھ لو، تو صرف اور صرف انہوں نے ایک ہی جو ہے غلطی کی کہ انہوں نے قرآن کو اپنے من سے سمجھنے کی کوشش کی۔ خوارج کو آپ جانتے ہو، خوارج جنہوں نے خروج کیا، جنہوں نے جو ہے مسلمانوں کی تکفیر کی، جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا نعوذ باللہ، جنہوں نے کیا کہا، گناہ کبیرہ کے مرتکبین کو اسلام سے خارج قرار دیا، ہمیشہ ہمیں جہنمی قرار دیا۔ آپ جا کر کے دیکھو وہ خوارج جو ہے قرآن کی ایک آیت کو پیش کریں گے اور آپ کے سامنے قرآن میں یہ آیا۔ غلطی کیا ہو رہی کہ قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے اپنے عقل کا استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا استعمال نہیں کر رہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے، اپنے عقل سے سمجھنا یہ قرآن کو سمجھنا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس بات کو ہم اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے وہی تفسیر زیادہ معتبر ہے
اور وہی تفسیر علماء پڑھنے کی نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، جو قرآن کی آیت ذکر کرتے ہیں، اس کے الفاظ کے معانی ذکر کرتے ہیں، اور اس کے نیچے اس آیت سے ریلیٹڈ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ذکر کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت ہے اور یہ نبی علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی ہے، یہ نبی علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی ہے۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت، اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسوہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان میرے بھائیوں سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ عقلی گھوڑا دوڑانا یہ قرآن کریم کو سمجھنا نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی کہ قرآن کریم کو سمجھنا یہ ہم لوگوں پر یہ اس کا 5واں حق ہے، یہ 5 حق ہو گئے۔ اب 6واں حق جو ہمارے اوپر بنتا ہے قرآن کریم کا کہ ہم قرآن کریم پر عمل کریں۔ کیا کریں؟ عمل کریں۔ ماشاءاللہ ہم ایمان بھی لے آئے اس پر، ہم نے اس کو سیکھ بھی لیا، کچھ تھوڑا بہت یاد بھی کر لیا، ہم اس کو سمجھ بھی گئے، اور اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے ہم نے اس کی تلاوت بھی ہم اس کی کرتے ہیں۔ اب 6واں جو حق بن جاتا ہے کہ اس پر عمل کیجیے۔ یہ قرآن کس کے لیے آیا؟ کس لیے آیا؟ کس مقصد کی طرف؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ہدایت کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ کیا ہدایت صرف یہی کہ آپ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ نہیں میرے بھائی، کلمہ بھی پڑھو، اور کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کو کمانا کیسے ہے، آپ کو رہنا کیسے ہے، آپ کو سونا کیسے ہے، آپ کو کھانا کیسے ہے، آپ کو نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ کے اخلاق و عادات کیسے ہوں، آپ کے معاملات کیسے ہوں، آپ کی تجارت کیسے ہو، ساری چیزوں میں قرآن کریم سے ہدایت حاصل کریں۔ ایک آیا صحابی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، بتا دیجئے اماں عائشہ۔ تو اماں عائشہ نے کیا کہا، کتنا بڑا جواب دیا، کیا کہا، تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن نہیں پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہوں قرآن، بس وہی نبی وسلم کے اخلاق، وہی نبی علیہ السلام کے اخلاق، اور کون سا اخلاق تھی؟ جو قرآن میں ہے وہی نبی علیہ السلام کے اخلاق۔ قرآن کو آپ نے اپنایا، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنایا۔ قرآن کی تفسیر ہے، حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث دو نہیں، ہمارے بہت سارے بھائی بھی کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں کبھی کبھی تعارض ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ایک بھی آیت ایسی دنیا میں نہیں پائی جاتی ہے اور ایک بھی حدیث ایسی دنیا میں نہیں پائی جاتی ہے کہ جس میں آپس میں ٹکراؤ ہو۔ یاد رکھو، قرآن اور حدیث میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوتا، کبھی بھی ٹکراؤ نہیں۔ ٹکراؤ اگر ہے تو ہمارے ذہن میں ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ٹکراؤ ہے۔ یہ آیت اس کے اپوزٹ میں ہے، یہ آیت کا مفہوم اس کے خلاف نکلتا، ایسا ہم سمجھتے ہیں، یا یہ حدیث اس آیت کے خلاف، ایسا ہم سمجھتے ہیں میرے بھائیوں۔ ورنہ قرآن اور حدیث، کوئی آیت کسی حدیث سے نہیں ٹکراتی ہے، کوئی حدیث کسی آیت سے نہیں ٹکراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسی کو چیلنج کیا ہے اللہ کے بندو کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے یہ قرآن ہوتا تو اس میں بہت اختلاف تم کو ملتا، لیکن یہ اللہ کی جانب سے ہے، قرآن بھی اللہ کی جانب سے، حدیثیں بھی اللہ کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کی اتھارٹی تو دی تھی کہ آپ قرآن کی وضاحت کیجئے، قرآن کی تفسیر کیجئے، مگر تفسیر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے، اس کو بھی یاد رکھیے گا، کہیں کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تفسیر کی ہے، نہ، ایک بھی تفسیر اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے نہیں کی۔ قرآن بھی اور قرآن کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن کی تفسیر کی بات کرتے ہو، ارے نبی علیہ السلام اپنی زبان کو کھولتے ہی نہیں جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس وحی نہ آ جائے۔ یہ حال ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب تک وحی نہ آ جائے۔ ابھی میں نے ہمارے یہاں جامع مسجد میں درس دیتے ہیں ریاض الصالحین کا، اس میں ایک حدیث ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ صحابہ کرام آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا، ہم کیسے درود بھیجیں؟ تو حدیث میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ سوچنے لگے کاش کہ ہم لوگ یہ سوال نہ کیے ہوتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، اور سورہ حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش اس لیے ہو گئے تھے کہ نبی علیہ السلام وحی کا انتظار کرتے۔ جب وحی آئی، درود کا صیغہ آپ کو بتایا گیا، تب آپ نے صحابہ کو بتایا، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں کہا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تم لوگ یہ پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یغفر للشہید کل ذنب، شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فوراً آپ نے کہا الا الدین، سوائے قرض کے۔ ابھی مجھے جبریل نے بتایا ہے، ابھی مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ شہید
اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کا بھی قرض نہیں معاف ہوتا ہے۔ آج تو قرض لے کر کے مرنا فیشن ہو گیا ہے، قرض لے کر کے مرنا فیشن ہو گیا ہے۔ جب تک انسان کے اوپر 2-4 لاکھ روپے قرض نہ ہو، انسان کو سکون ہی نہیں ملتا۔ اللہ کے بندے پتہ نہیں کب مر جاؤ، کیوں پھوکٹ میں قرض لے رہے ہو، کیوں لے رہے ہو؟ اچھا افسوس کی بات تو یہ کہ اس کو لکھتے بھی نہیں، کم سے کم قرض لیے بھی ہو تو اللہ کے بندے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس کو لکھ لو کہ میں نے فلاں سے اتنا قرض لیا، فلاں سے اتنا قرض لیا، فلاں سے اتنا قرض لیا ہے، لکھ کر کے اپنے جیب میں، اپنے ٹیچی میں کہیں رکھو کہ بائی چانس اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والے لکھ لیں گے تو قرض کی ادائیگی ہو جائے گی، ورنہ آپ کی روح معلق رہے گی، روح آسمان پر چڑھے گی ہی نہیں، کوئی جو ہے کہ نا مغفرت نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ جو ہے قرآن کریم پر عمل کرے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو قرآن کا بیان پیش کیا ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پر عمل کر کے دکھایا ہے، اور ہمیں اور آپ کو بھی قرآن کریم پر عمل کرنا چاہیے، اور یہی اس کا اصل مقصد ہے کہ ہم آج ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں، اب اگر ہمارا کوئی ڈاکٹر ہے، ہمارا کوئی وکیل ہے، ہمارا کوئی انجینئر ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں یا قرآن میں ڈاکٹری کے لیے کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ موجود ہے اللہ کے بندے، انجینئرنگ بھی کے لیے بھی موجود ہے، سمجھتے ہیں یہ سب تو امریکہ وغیرہ کی ڈگریاں ہیں، یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود ہے۔ ارے یہ قرآن و حدیث کا ہے جو امریکہ والوں نے اپنا لیبل لگا کے آپ کو دے دیا۔ انجینئرنگ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ یہ ٹیکنالوجی اور سائنس کہاں سے آیا ان کے پاس؟ آپ بتاؤ، یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ سورج اور چاند کے تعلق سے جو تحقیقات آ رہی ہے کہاں سے لا رہے ہو؟ کہاں سے لا رہے ہو؟ کہاں سے ملتی ہے وہ؟ ان کی گہرائی میں جاؤ، یہ سب قرآن کریم سے ان کو ملتا ہے، قرآن کریم سے ملتا ہے اللہ کے بندوں۔ ابھی دیکھو، ابھی آج کل ماحول چل رہا ہے، کیا ماحول چل رہا ہے؟ وہ جو دہلی میں جو اجتماعی ابروریزی کا مسئلہ ہوا، کیا پوری دنیا میں چل رہا ہے کہ نہیں ایسے لوگوں کو پھانسی دینے کی سزا جو ہے پاس کی جائے؟ ارے کوئی کہتا ہے جو ہے، ابھی 2 دن پہلے تو آیا تھا، کسی ہندو تنظیم نے مطالبہ کیا ہے کہ جو سعودی میں قانون نافذ ہے وہی قانون نافذ کیا جائے یہاں پر۔ ارے تو یہ اسلام تو 1400 سال پہلے کہہ گیا ہے کہ جو کسی سے زنا کر لے اس کو پھانسی نہیں، اس کو پتھر سے مار مار کر کے ہلاک کر ڈالو۔ یہ اسلام نے 1400 سال پہلے کہا، آج تم کو یاد آ رہا ہے؟ اگر آج اس کو نافذ کرتے تو یہ مسائل نہیں کھڑے ہوتے۔ اور یہی نہیں، مرڈر کے سلسلے میں بھی، قتل کے سلسلے میں بھی، چوری کے سلسلے میں بھی، زنا کے سلسلے میں بھی، ہر چیز میں تم کو اسلامی قانون کو نافذ کرنے میں ہی سکون ملے گا۔ معاشرے میں سکون اسی وقت آئے گا۔ آج تم کو پھانسی کی سزا یاد آ رہی ہے؟ پہلے کہتے تھے ارے اسلام بڑا ظالم ہے، اگر کسی نے زنا کر لیا تو کہتا ہے اس کو مار ڈالو۔ کتنا ظالم، ارے زنا کر لیا تو اس کو کیوں مار ڈالے بھائی، یہ کہتے تھے۔ اب آج کہہ رہے نہیں پھانسی کی سزا ملنی چاہیے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آج کہہ رہے یہ ایسے ایک ایک چیز کو لائیں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق قرآن تھے، ہم قرآن پر عمل کریں۔ ہم لوگ بہت دور ہیں میرے بھائیوں، ہمارے ڈاکٹر کو بھی چاہیے، ہمارے انجینئر کو بھی چاہیے، ہمارے سائنسداں کو بھی چاہیے، ہمارے بزنس مین کو بھی چاہیے، ہمارے کاشتکار اور کسان کو بھی چاہیے، ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ کے بندے قرآن کریم سے اپنے میدان میں رہنمائی حاصل کرو، اپنے میدان میں رہنمائی حاصل کرو۔ اسی میں تو قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے جو کہ 7واں حق ہے کہ ہم قرآن کریم پر عمل کریں۔ قرآن کریم کا جو 7واں حق ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، الحمدللہ ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے اس کو سیکھا، ہم نے اس کو جو ہے پڑھا، اس کی تلاوت کی، اس کو جو ہے سمجھا اور اس پر عمل کیا، الحمدللہ عمل کیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہمارے بھائی سمجھتے ہیں کہ بس عمل کر لیا ختم، لاسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ عمل کر لو، لاسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ عمل کر لو۔ نہیں، اس کے بعد اور ہے، اور بہت ہے، بہت ہے۔ وہ کیا ہے؟ آگے بڑھاؤ۔ کیا کرو؟ آگے بڑھاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ۔ اس کو نہیں مانتے ہیں، کہتے نہیں قرآن یاد کرو، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، خلاص۔ ارے عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ دوسروں تک پہنچاؤ گے نہیں۔ دوسروں تک پہنچانا یہ قرآن کریم کا بہت بڑا حق ہے۔ آپ کا پڑوسی ہے، غیر مسلم ہے، آپ نے کتنی بار اس کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی؟ آج تو لوگ رامائن اور گیتا اور تورات اور انجیل رکھتے ہیں، اور توحید سے جو ہے کہ نام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم باقاعدہ حکم دیا ہے کہ ان پر قرآن کریم کی آیتیں پڑھو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ انجیل اور تورات اور ان کو رٹ لو اور انہی کو پڑھتے رہو، ان کے سلوک اور ان کے جو ہے کیا نام ہے چیزوں کو پڑھتے رہو، اور یہی دعوت ہے۔ ارے کہیں کبھار ضرورت پیش آ جائے، ایک دو کی ضرورت آ جائے استشہاد کی، اور ان کو جو ہے کرنے کی، ان کو کوئی جواب دینے کی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسی کے پیچھے پڑ جائے، تورات کے پیچھے ہی، انجیل کے پیچھے ہی۔ جتنا قرآن آپ کو نہیں یاد ہے اس سے زیادہ ان کی کتابیں یاد ہے۔ اتنا قرآن نہیں یاد ہے جتنا ان کی کتابیں یاد ہے۔ ارے قرآن کی آیتیں ان پر پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ انہی کے اندر کا ایک رسول بھیجا تاکہ ان کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں پڑھے۔
قرآن کریم کی آیتوں کے پڑھنے میں جو ایک غیر مسلم پر تاثیر ہوتی ہے میرے بھائی، دوسری چیز میں نہیں تاثیر۔ تو آپ نے اپنے غیر مسلم بھائی کو یا کسی بھائی کو آپ نے کتنا قرآن کریم کا پیغام پہنچایا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلغوا انی، ایک آیت بھی معلوم ہو تو اس کو لوگوں تک جاؤ۔ نہیں، فتنہ ہو جائے گا، فتنہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ ارے اللہ کے بندے، اگر آپ نے اچھے انداز میں اپنے پڑوسی سے کہہ دیا کہ بھائی صاحب یہ ہمارا کلام، ہمارے رب کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے، ارے اسی قرآن کریم میں تو ہے یہ آیت کہ جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے، جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے، ان کا کیا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وہاں پر یہ بھی کہا ہے، یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ ان کو جو ہے سزا دینے پر تو کوڑا مارنے کی بات ہے وہاں پر قرآن کریم میں، ذرہ برابر تم نرمی نہ کرو، اللہ نے یہ بھی کہا ہے۔ اور بیچ جو ہے میدان میں لا کر کے، لوگوں کے بیچ میں لا کر کے ان کو سزا دو۔ کیا ہو جائے گا؟ ایک دو آدمی کو سزا دو گے سارے لوگ ڈر جائیں گے، واقعہ ہی نہیں ہوگا، واقعہ۔ اور نہیں دو گے، آج میں اخبار میں دیکھ رہا تھا، آج کی بات بتا رہا ہوں، اور آپ کو دیکھنے موقع ہو تو دیکھ لو، انقلاب میں نے دیکھا ہے، میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ایک تو ہم مطالبہ ہو رہا ہے کہ جو ہے پھانسی کی سزا دی جائے۔ آج کم سے کم میں نے اسے سرسری نظر ڈالا ہوں، میں بہت غور سے نہیں دیکھا ہوں، کم سے کم میرا جہاں تک خیال ہے 20 واقعہ ہوگا اب روزی کا۔ آج کے اخبار میں انقلاب دیکھ لو آپ، میں اسے دیکھ رہا تھا کہ دیکھو یہ ہے، ارے کس کے کم سے بچی کا، آج کے انقلاب میں 20 خبریں انقلاب میں جو پیپر میں آ رہا ہے، جو پیپر میں نہیں آتا اللہ اس کا علم تو اللہ ہی کو، کتنے حالات۔ تو آج کے یہ حالات ہو رہے ہیں، مظاہرے چل رہے ہیں، احتجاجات چل رہے ہیں، اور اب روزی کے واقعات جو ہے چالو ہیں۔ تو کہہ رہا تھا میں میرے بھائیوں کہ اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، اس کا پیغام لوگوں تک عام کرو۔ آپ جو ہے کیا نام مراٹھی ترجمہ لے لیا قرآن کریم کا، آپ نے کسی جو ہے پڑوسی کو دے دیا، انگلش ترجمہ لے لیا کسی کو دے دیا، میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے، آپ تو غور کیجئے، دیکھیے آپ کی مرضی، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ آپ نے دے دیا، آپ نے پہنچا دیا، اپنے رب کا حکم مان لیا، آپ نے ایک حق ادا کر دیا میرے بھائیوں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ حق ہے کہ ہم قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچائیں، یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری۔ اگر ایسے ہی پہنچانے کا سلسلہ نہ رہتا نا تو میرے بھائیوں آج ہم لوگ اس اسلام پر چلنے والے نہیں بنتے۔ صحابہ کرام نے پہنچایا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے دادا اور میرے دادا کے دادا اور میرے دادا کے دادا جو تھے ان کے بعد جو تھے وہ برہمن تھے، وہ غیر مسلم تھے، یعنی میں تقریباً 3-4 پیڑھی سے جو ہے ہم لوگ مسلمان ہوئے۔ اس سے پہلے جو ہے ہم لوگ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا نام ہے ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرمائے جو اسلام پر مرے ہیں، اس سے پہلے جو ہے کیا نام ہے سب غیر مسلم تھے، برہمن۔ ایسے سب لوگوں کا حال ہے، سب لوگوں کا حال۔ تو کس نے پہنچایا ان تک قرآن؟ کس نے پہنچایا پیغام کو؟ اسلام کس نے پہنچایا؟ صحابہ کرام نے یہاں تک قرآن کریم کو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لے کر کے آئے ہندوستان میں، انہوں نے پہنچایا تو ہم نے قرآن کو جانا۔ تو اگر ہم نہیں پہنچائیں گے میرے بھائیوں تو کل ان کے تعلق سے ہم جواب دہ نہیں ہوں گے۔ تو قرآن کریم کو ان تک پہنچائیں، اس کا پیغام پہنچائیں، اس کی آیتیں پہنچائیں، اس کا معنی اور مطلب پہنچائیں، یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور قرآن کریم کے تعلق سے جو آخری اور 8واں میرے بھائیوں حق ہے جس کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں آج کے اس ماحول میں بہت زیادہ جس کی سخت ضرورت ہے کہ قرآن کریم کا ہر ممکن دفاع کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ دفاع کیا جائے۔ دفاع کیا ہے مولانا؟ دفاع یہ ہے کہ قرآن کریم کے تعلق سے دنیا میں جب کوئی پاگل یا کوئی بدتمیز کسی طرح کا اول فول بکے تو ہم لوگوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اچھا اب کھڑے کیا ہو جائیں، چلے بم دھماکہ کر دیں؟ نہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے کہ چلو بم دھماکہ کر دو، چلو توڑ پھوڑ کرو، چلو دکانیں جلا دو، یہ سب اسلام میں نہیں میرے بھائیو۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ عالمی قانون اور ملکی قانون کی رعایت کرتے ہوئے اور اس کے تحت رہتے ہوئے جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کے خلاف آواز بلند کیجیے، یہ مطلب ہوتا ہے دفاع کرنے کا۔ آپ اگر صحافی ہیں تو آپ صحافت میں جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اسلام کے پیغام کو آپ کیجیے۔ آپ مقرر ہیں، آپ جو ہے اپنی تقریر میں اس کا دفاع کیجیے۔ آپ ماشاءاللہ صاحب دولت ہیں، اپنی دولت کے ذریعے سے جو ہے کیا نام ہے ایسی کتابوں کو اور ایسی چیزوں کو جو ہے چھاپیں اور عام کریں اور نشر کرائیں جس میں جو ہے کیا نام اس کی تردید کی جا رہی۔ یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اخبار آپ نے تو پڑھ لیا، ہاں فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں نے قرآن کے بارے میں یہ کہا، فلاں نے عیسائیت کے بارے میں یہ کہا، فلاں نے اسلام کے بارے میں یہ کہا، آپ نے پڑھا ٹھیک ہے وہ مولانا لوگ جو چاہیں گے کریں۔
کریں گے؟ یہ مولانا لوگ کی ذمہ داری صرف ہے میرے بھائیوں؟ نہیں، ہر ایک کو ہمیں دفاع کرنی ہے، اور ہر ایک کو اسلام کے تعلق سے جب بھی کوئی ایسی بات آ جائے تو اس کے خلاف ہمیں کھڑے ہو جانا ہے، یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور آج اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج لوگ جو ہے کیا نام ہے کوتاہی کے شکار ہے، افراط ہے اور تفریط ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی جوش میں آ جاتے ہیں تو ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ماضی میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے اور پرابلم ہو گئے، اور امت کو فائدہ نہیں حاصل ہوا جو ہونا چاہیے جتنا اس کا نقصان ہو گیا۔ اور بہت سارے بھائی ہمارے ہوتے ہم سے کوئی مطلب نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، تو میرے بھائیوں اس کا دفاع کیا جائے، اس کے تعلق سے ملکی، اس چیز کو دھیان میں رکھیے، ملکی اور عالمی جو قانون ہے اس قانون کی رعایت کرتے ہوئے جتنی کوشش ہو سکتی ہے آپ اس کا دفاع کرنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں کہ آپ جس ملک میں بسنے والے ہیں یہاں پر آپ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں، آپ کسی کے جو ہے کرم فرمائی کے نتیجے میں نہیں رہ رہے ہیں، یہ ہمارے آبا اور اجداد کا ملک ہے، یہ ہمارا وہ ملک ہے جس کو ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے، جس کو ہم نے خون سے اپنے آزاد کرایا ہے۔ اس ملک میں جتنا ہمارا حصہ ہے اس سے کم ہر کسی کا حصہ ہے میرے بھائیوں، یاد رکھیں، اس ملک کے قانون میں ہمارا حصہ ہے، اس ملک کے جو عدالت میں ہمارا حصہ ہے، اور ہم ہی اصل اس کے حصے دار ہیں۔ اس لیے آپ کبھی مت سوچئے گا کہ یہ غیر اسلامی حکومت ہے، غیر اسلامی حکومت نہیں ہے، ہم اس میں حصے دار ہیں، اس کے قانون میں، اس کے عدلیہ میں، اس کے کورٹ میں، اس کے پارلیمنٹ میں، ہر جگہ ہم حصے دار ہیں۔ کوئی بھی قانون بنتا ہے میرے بھائیوں تو اس کے تعلق سے جو ہے کیا نام ہے ہم اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم جو ہے گورنمنٹ کے تعلق سے جو ہے کیا نام ہے اس کو منوا سکتے ہیں۔ یہ ساری ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن کے دفاع کا خیال رکھا جائے، اور کہیں بھی کوئی ایسی بات آواز اٹھے تو اس کے تعلق سے ہم سب لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے یہ 8واں حق ہے۔ تو میں خلاصتاً آخر میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے 8 حقوق میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، آخر میں اختصار کے ساتھ اس کا ذکر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ نمبر 1 قرآن کریم پر ایمان لایا جائے، نمبر 2 اس کو سیکھا اور سکھایا جائے، نمبر 3 اس کو یاد کیا جائے، نمبر 4 قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، نمبر 5 اس کو سمجھا جائے، نمبر 6 اس پر عمل کیا جائے، نمبر 7 اس کو آگے بڑھایا جائے، نمبر 8 اس کے تعلق سے کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو وہاں پر دفاع کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ 8 حقوق میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے۔ اب انہی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تعلق سے جو ذمہ داریاں ہیں، جو حقوق ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن یہ شکایت کریں گے، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے قیامت کے دن اے میرے رب یہ میری قوم ہے، یہ مجرم ہے، اس کو جرم کی سزا ملنی چاہیے، اس نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا۔ مہجور کسے کہتے ہیں؟ مہجور بنا دیا تھا، اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا تھا، نہ اس پر ایمان لایا، نہ اس کو پڑھا، نہ اس کو یاد کیا، نہ سیکھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، نہ آگے بڑھایا، نہ اس کا دفاع کیا۔ اس نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا تھا۔ اس لیے اس شکایت کے زد میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کے حقوق کو ادا کریں میرے بھائیوں، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کا جو صحیح طریقہ ہے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے معاملے میں اپنا عقلی گھوڑا دوڑانے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے جو قرآن کریم کے سمجھنے میں عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کریم کو قرآن کریم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالیٰ اعلم، الحمد للہ رب العالمین۔